الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قالت سيدة نساء العالمين ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وبصره وجوارحه. عزیزان محترم، آج اس موضوع پر دوسری نشست ہے. ماہ مبارک کی 10ویں ہے آج، اور انشاءاللہ اسی حدیث پہ ہی کوشش ہے کہ روشنی ڈالی جائے. ماہ رمضان ظاہری بات ہے پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے آج. ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ، ماہ رمضان رحمتوں والا مہینہ، ماہ رمضان گناہ کو جلانے والا مہینہ، ماہ رمضان استغفار کا مہینہ. اور اگر فلسفہ سیام میں آئیں، روزے کا فلسفہ کیا ہے، معصومین علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہر امام کے آپ اقوال پڑھے، کہیں نہ کہیں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ فلسفہ رمضان کیا ہے، فلسفہ روزہ کیا ہے. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد کہ اللہ نے روزہ اس لیے فرض قرار دیا تاکہ فقیر اور غنی کا فرق ختم ہو جائے، یعنی اس سے دونوں یکساں ہو جائیں، فقیر اور غنی یکساں ہو جائیں. اس کی بہت ساری تعویلیں ہو سکتی ہیں، جیسے فقیر کے پاس کھانے کو کم ہوتا ہے، اکثر وہ بھوکا رہتا ہے، اس غنی کو بھی خداوند تعالی بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، تاکہ اس کو اس فقیر کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو. اور اس طرح مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزے کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ اللہ بندوں کا امتحان لے اخلاص کے حوالے سے کہ میرے بندے کے لیے ان میں قربتاً اللہ کتنا ہے. اور امام رضا علیہ السلام بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ نے روزے کو ایک روزہ دار کو بھوک احساس ہو اور اس احساس سے کا احساس ہو. معصومین علیہ السلام نے چند نکات میں بتایا ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، اور وہی حدیث مبارکہ جو کل پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، آج بھی اسی پہ گفتگو ہوگی.
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ما یصنع الصائم بصیامہ کہ روزہ دار اس روزے سے کیا حاصل کرتا ہے، اذا لم یسن لسانہ جب اس کی زبان محفوظ نہیں ہوتی۔ میں نے غیبت کی طرف اشارہ کیا کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو گناہوں کی جڑ کا سبب بنتی ہے۔ آپ کہیں کہ گناہوں کی جڑ جاتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ہڈی نہیں ہے جس میں، لیکن ایسے پا کرتی ہے یہ زبان کہ جس کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ مختلف علماء نے بزرگان محاوری کی ہے کہ کتنے گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، تو 22 انسان کرتا ہے۔ آج میں ایک اور گناہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ۔ جھوٹ کو ہلکا نہ سمجھے۔ جھوٹ فساد کا سرچشمہ ہے۔ قطع نظر مسلمان کے انسانیت میں بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کتنی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں تاریخ میں، کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں کہ جو جھوٹ کے سبب ہوئے ہیں۔ دو گروہوں کو آپس میں لڑایا گیا جھوٹ کی وجہ سے، دو قبیلوں کو آپس میں لڑایا گیا جھوٹ کی وجہ سے۔ چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹی سی دنیا ہے گھر کے اندر، اس میں بھی اگر گھر کا نظام تباہ ہوتا ہے تو وہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے ہماری زندگیوں میں، شادی ہو گئی بچے کی، اب ماں باپ ہیں، ساتھ بہو آ گئی، اب سلسلہ جھوٹ کا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انتہا طلاق تک پہنچ جاتی ہے، یا عقوق الوالدین، والدین بچے کو آکار دیتے ہیں۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے۔ تو جھوٹ کیا کہنے امام حسن عسکری علیہ السلام کے کہ امام نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ جھوٹ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب، کہ تمام برائیاں، تمام خباثتیں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ وجعل مفتاحها، اور اس کا جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے۔ یعنی امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمام برائیوں جڑ کا نام یہ جھوٹ ہے۔ یقیناً ایسے ہی ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، احساس نہیں کرتے، لیکن روایات کہتی ہیں کہ جھوٹ سے اجتناب کرو، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے سنجیدگی حالت میں ہے یا حالت میں ہے، جھوٹ سے اجتناب کرو۔ مثلا گھر میں موجود ہوتے ہیں، اب دیکھیں ایک بچہ ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، ہمارا وہ ہر عمل، وہ ہر کلام وہ سیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، دق الباب ہوتا ہے، دستک ہوتی ہے، تو ہم بچے کو کہتے ہیں اگر میرا کہنا کہ بابا گھر، یہ بات چھوٹی سی ہے اگرچہ، لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ آگے جا کے کتنی بڑی بات بن جائے گی۔ ہم بچے کو درس دے رہے ہیں گھر میں کہ بچے کو ابتدائی طور پہ ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ جب یہ بچہ شروع سے باپ سے جھوٹ سیکھتا ہے تو بڑا ہو کے کیا بنتا ہے؟ جب باہر سے آتا ہے باپ پوچھتا ہے کہاں گیا تھا، جاتا کہیں اور ہے، کہتا ہے بابا میں مسجد میں گیا تھا۔ یہ کس کا گناہ ہے؟ یہ اثرات کس کے ہیں؟ وہ اس جھوٹ کے ہیں جو ہم نے تربیت میں دے دی اپنے بچے کو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو خدا را اس چھوٹے سے مسئلے کو سمجھ جائیں، اس جھوٹ کی گہرائی کو سمجھ جائیں۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الکذب ایمان، اللہ اکبر، کہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، جھوٹ ایمان کو برباد کر دیتا ہے، جھوٹ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اور علی جیسے امام کہ مومن اس وقت تک
ایمان کا ذائقہ چکھ نہیں سکتا جب تک اپنے اندر سے جھوٹ کا خاتمہ نہ کر لے. اور پھر فرمایا یہی نہیں ہے، پھر فرمایا چاہے وہ جھوٹ سنجیدگی کی حالت میں ہو یا مزاح کی حالت میں ہو. اب مزاح کی حالت میں اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض مذاق ایسے ہوتے ہیں جس سب کو علم ہوتا ہے، اس کی نوعیت اور ہے، لیکن بعض کچھ اور ہوتے ہیں. مثلا بعض جیسے ایک شخص بیٹھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، جان بوجھ کے کوئی خاتون گزرے تو کہیں جی یہ اس کی زوجہ جا رہی ہے، سب کو علم ہے کہ یہ اس کی شادی نہیں ہوئی، تو یہ اس کا درجہ اور ہے، لیکن اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. لیکن کچھ اور مذاق ہوتے ہیں کہ فلاں نے تیرے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، سنجیدگی کے ساتھ بندہ بیان کرتا ہے، ایک مذاق کرتا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے. تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول جب معراج پر گئے ہیں تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا ہے، اور وہ فرشتہ ایک شخص کے سر پر وہ ڈنڈا مارتا ہے اور اس شخص کا سر گردن تک ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. جب وہ ڈنڈا اوپر کرتا ہے فرشتہ، پھر اس شخص کا پورا بدن، وہ پورا سر پھر جڑ جاتا ہے نئے سرے سے، اور پھر یہ ڈنڈا برساتا ہے اور پھر اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے جبرائیل، یہ شخص کون ہے اور اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ ہے جو جھوٹ بولتا تھا. آپ اندازہ لگا لیں کہ جو جھوٹ بولتا تھا یہ وہ شخص ہے. ایک جھوٹے کی اتنی بڑی سزا ہے. بول کے دیکھیں، کئی مرتبہ کئی آیات میں جھوٹے کی مذمت کی ہے میرے پروردگار نے، یہاں تک کہ جب ریسرچ کی گئی قرآن میں 222 مرتبہ قرآن میں جھوٹ کا ذکر آیا ہے، جھوٹ کی مذمت کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. انہی آیات میں سے ایک آیت ہے سورہ مباہلہ میں، آیہ مباہلہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت قرار دی ہے. یعنی لعنت کوئی عام چیز نہیں ہے. جب ہم کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو اپنے غریبان کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیا یہ لعنت ہم پر پلٹ کر تو نہیں آ رہی؟ اللہ نے جھوٹے پر لعنت قرار دی ہے. اور اسی طرح اسی لعنت کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ایک شخص، ایک مومن بنا عذر جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے. 70,000 فرشتہ. اور یہاں تک ہے کہ اس کے منہ سے اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ وہ آسمان تک جاتی ہے، فرشتوں تک جاتی ہے، اور فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں. اس قدر یہ خبیث اور رذیلہ صفت ہے جھوٹ. یقیناً ہماری زندگیوں میں اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ جھوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ کا سہارا کیوں لیتا ہے، جھوٹ بولتا کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے. انسان کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ بہت ساری وجوہات لکھی گئی ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ ہم اس نقطے کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ جس کی طرف آج ہم متوجہ ہوں گے تو کل ہمارا اچھا ہوگا. جیسے خوف ہے. ایک بچہ باہر سے آتا ہے گھر میں، اگرچہ وہ کرکٹ کے میدان میں گیا ہے، کھیل کے میدان میں گیا ہے، گھر میں آتا ہے، باپ پوچھتا ہے کہاں سے آیا ہے؟ اب بچے کے اندر ڈر ہے، خوف ہے. بچہ ڈر کی وجہ سے کہتا ہے بابا میں تو درس پڑھنے گیا تھا، وہاں سے آیا ہوں. یہ ڈر کیوں پیدا ہوا بچے میں؟ کیونکہ باپ میں بھی نقص ہے، اس باپ میں بھی عیب ہے، اس ماں میں بھی عیب ہے کہ اس نے بچے پر سختیاں اتنی کر دی ہیں، اس کو مار سے اتنا ڈرایا ہے کہ وہ بچہ اب سچ سے دور ہو گیا ہے. اگر باپ اور ماں بچے سے سچ بولنے پر، بچے پر ٹارچر بچے کو نہ کریں، بچے کو مارے نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کریں، تو یقیناً یہ بچہ سچ بولے گا.
اور ایک شخص روایات میں ملتا ہے، ایک شخص تھا کہ جب بھی اس کا بچہ باہر سے آتا، کوئی بھی غلط کام کر کے آتا، اس سے ہو جاتے ایسے، ظاہر بچہ ہے، بچے سے بہت سارے امور ایسے سرزد ہو جاتے ہیں. بچے سے جب بابا پوچھتا، بچے تیرا فلاں شخص گلہ لے کے آیا ہے، شکوہ لے کے آیا ہے، بتا تو نے یہ کام کیا ہے؟ بچہ کہتا بابا جان ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ میں نے کام کیا ہے. تو باپ اس بچے کو سمجھاتے اور مارتے نہ. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے. ایک دفعہ اسی طرح نقصان ہوا، بچہ کسی کا نقصان کر کے آیا، وہ بندہ بھی آیا، ساتھ ہمسایہ بھی تھا، باتیں سن رہا تھا. اس باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، پوچھا بیٹا تم نے اس کا نقصان کیا؟ بیٹا کہتے ہاں بابا جان مجھ سے نقصان ہو گیا ہے. تو اس نے نقصان کا ازالہ کیا، اس شخص کو وہ پیسے عطا کیے جو نقصان ہوا تھا. اتنے میں وہ جو پڑوسی تھا وہ آ کے کہتا ہے یار کیسا عجیب شخص ہے تو، ایک تو تیرا بیٹا نقصان کر کے آتا ہے اور تو نقصان پورا کرتا چلا جا رہا ہے، اس پر تو اس کو مارتا کیوں نہیں ہے، اس پر سختی کیوں نہیں کرتا تو؟ تو آگے سے یہ شخص کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں پسند کرتا ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا اس میں ایک ہی صفت جو مجھے پسند ہے کہ یہ سچ بولتا ہے. جب بیٹے کے کان میں یہ الفاظ پہنچے ہیں، بیٹا جلدی سے دوڑ کے آیا اور باپ کے قدموں میں گر کے کہتا ہے بابا جان آج مجھے پتا چلا کہ آپ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں. بابا آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں زندگی میں کسی کا نقصان نہیں کروں گا. یہ کیا وجہ ہے؟ عمل چھوٹا سا ہے لیکن ثمرہ اس کا بہت بڑا ہے. تو عزیزان محترم، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، جہاں ہم اس بھوک اور پیاس سے گزر رہے ہیں، وہاں ہم گھر میں کیوں نہیں مدرسہ کھولتے؟ اپنے بچوں کو یہ دروس اور ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں متوجہ کرتے؟ کیونکہ جب کوئی انسان شقی بنتا ہے تو وہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے، اور جب کوئی انسان شفیق بنتا ہے تو وہ ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے. ہم رسول خدا کی سیرت کو پڑھتے ہیں کہ 40 سال ایک دن کی بات نہیں ہے، 40 سال تک اگرچہ ظاہری طور پہ اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن 40 سال اللہ کے رسول نے اپنے کردار اور گفتار سے ایسا اپنا نمونہ عمل پیش کیا کہ کفار بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. حقیقت میں یہی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا جھوٹ کا نقصان کیا ہے؟ انسان اپنی آبرو کھو بیٹھتا ہے، اپنی عزت اپنی ویلیو کھو بیٹھتا ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا. ظاہر ہے جب کوئی محفل ہوتی ہے، جب وہاں اس محفل میں کسی ایسے شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ کون ہے جو گواہی دے گا، تو سارے متوجہ ہو جاتے ہیں یہ تو ایک شخص جھوٹا ہے، اس کی کون گواہی قبول کرے گا، یعنی اس کا چہرہ عیاں ہو جاتا ہے. تو میری پروردگار عالم کی ہاں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ رمضان میں پاک و پاکیزہ کر دے، تمام گناہوں سے، ہماری زندگیوں سے تمام گناہوں کا خاتمہ کر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ جس طرح سے خداوند تعالی خود چاہتا ہے ہمیں ایسا بنا دے، اور جیسے خدا کی محبوب ترین ہستیاں چاہتی ہیں ہمیں ایسا بنا دے.